یہ کہانی ہے ہندوستان کے ایک قدیم مگر خاموش سے گاؤں کی، جہاں کچی گلیاں، پرانے درخت، چھوٹی مساجد اور سادہ دل مسلمان آباد تھے۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں زندگی تیز نہیں تھی مگر وقت بھاری ضرور تھا۔ یہاں کے لوگ کم بولتے تھے، زیادہ سہتے تھے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی ان کی سب سے بڑی دولت تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹے پھوٹے مگر صاف ستھرے گھر میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے احترام سے ایمبی کہتے تھے۔ اصل نام شاید کسی کو یاد بھی نہ تھا، کیونکہ برسوں سے وہ بس احمد کی تھی، سب کی اماں، مگر حقیقت میں کسی کی نہیں۔ ایمبی کی عمر اب 70 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ جسم جھک چکا تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی تھی، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، مگر دل اب بھی زندہ تھا۔ ایک ایسا دل جو صبر، شکر اور دعا سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا شوہر برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا ایک وبا کے دنوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ بہو کچھ عرصہ بعد میں کہ چلی گئی اور پھر لوٹ کر نہ آئی۔ یوں اماں بھی تنہا رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ اذان سے پہلے کھل جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھتی، وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی اور فجر کی نماز ادا کرتی۔ دعا کے بعد وہ دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہتی، جیسے اللہ سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ کبھی لمبی دعا نہیں مانگتی تھی، بس اتنا کہتی، اللہ آج کا دن بھی صبر سے گزارنے کی توفیق دے دینا۔ اماں بھی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ دن میں ایک وقت کا کھانا، اکثر سوکھی روٹی اور تھوڑی سی دال سبزی۔ اگر کسی دن کچھ نہ ہوتا تو وہ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ کبھی کبھار اس کے لیے کھانا بھیج دیتے تھے، مگر وہ کبھی کسی کے دروازے پر جا کر مانگتی نہیں تھی۔ گاؤں کے بچے اماں بی کو پسند کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعائیں دیتی، کبھی کبھار پرانی کہانیاں سناتی، اور اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی تو اپنے گھر سے پرانی سی دوا نکال کر لگا دیتی۔ اس کے ہاتھوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور اس کی باتوں میں عجیب سا سکون۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ہوا جیسے جل رہی ہو۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ دوپہر کے وقت گھروں میں بند تھے۔ اماں بھی اس دن اپنے صحن میں بیٹھی تھی۔ صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت تھا جو اب بھی کچھ سایہ دے دیتا تھا۔ اماں بی نے اپنی پرانی سی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیں۔ سانس ذرا بھاری تھی۔ عمر کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے صحن کے کونے سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اماں بھی چونکی نہیں۔ اس عمر میں اس نے بہت آوازیں سنی تھیں، کبھی ہوا کی، کبھی بلی کی، کبھی چھپکلی کی۔ اس نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور ادھر دیکھا۔ صحن کے کونے میں جہاں پرانی اینٹیں پڑی تھیں، ایک سانپ رینگتا ہوا نظر آیا۔ عام انسان ہوتا تو چیخ پڑتا، بھاگتا، آشور مچاتا، مگر اماں بھی وہ نہیں تھی۔ اس نے بس گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ تیری مخلوق ہے، تو ہی حفاظت فرما۔ سانپ کالا تھا، لمبا تھا، مگر اس کی حرکت میں کوئی جارحیت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے نہیں بڑھ رہا تھا، نہ ہی پھن پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ بس آہستہ آہستہ رینگتا ہوا صحن کے درمیان آ کر رک گیا۔ اماں بی کے ہاتھ کانپے ضرور، مگر اس نے چارپائی سے اتر کر شور نہیں مچایا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ذرا ٹھیک کیا اور آہستہ سے بولی، بسم اللہ، جا بیٹا، اپنے راستے چلا جا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ ایک بوڑھی مسلمان ماں جس کے پاس نہ طاقت تھی، نہ لاٹھی، نہ کوئی سہارا، اور سامنے ایک سانپ، مگر فضا میں خوف کم اور سکون زیادہ تھا۔ سانپ چند لمحے وہیں رکا رہا۔ اس کی آنکھیں اماں بی کی طرف تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مڑا اور صحن کے ساتھ ساتھ دیوار کے قریب جا کر رک گیا۔ وہاں ایک پرانا سا مٹکا رکھا تھا جس میں اماں بی پانی بھر کر رکھتی تھی۔ سانپ مٹکے کے قریب آیا، اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اماں بی نے سمجھ لیا، وہ پیاسا تھا۔ یہاں اماں بی کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، اگر میں قریب گئی تو؟ مگر اسی لمحے اس نے اپنے دل کو ٹوکا، کیا بھوک اور پیاس میں تڑپتی مخلوق کو پانی دینا گناہ ہے؟ وہ آہستہ آہستہ مٹکے کے قریب گئی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر قدم رک نہیں رہے تھے۔ اس نے ایک پرانی لوہے کی پلیٹ نکالی، مٹکے سے پانی بھرا
اور زمین پر رکھ دیا، سانپ سے تھوڑے فاصلے پر۔ لے بیٹا، پانی پی لے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ سانپ نے حرکت کی، وہ آہستہ آہستہ پلیٹ کی طرف بڑھا اور پانی پینے لگا۔ اماں بھی وہیں کھڑی رہی، نہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، نہ کسی کو بلایا، نہ ڈر کو خود پر حاوی ہونے دیا۔ پانی پینے کے بعد سانپ نے اپنا سر اٹھایا، چند لمحے اماں بی کو دیکھا، اور پھر وہ واپس اسی طرف رین گیا جہاں سے آیا تھا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صحن میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اماں بی کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر زبان پر شکر تھا۔ اللہ، تو نے مجھ کمزور سے بھی ایک نیکی کروا لی، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو قبول فرما۔ اماں بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے جو پانی کا ایک پیالہ دیا ہے وہ صرف پیاس نہیں بجھائے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں اس کی تقدیر میں ایک ایسا موڑ لائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو بس ایک معمولی سا احسان تھا، مگر بعض اوقات اللہ معمولی احسانوں کو بہت بڑے فیصلوں کی بنیاد بنا دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک بوڑھی ماں اور ایک سانپ کی کہانی اصل معنی میں شروع ہونے والی تھی۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد اماں بھی کافی دیر تک اپنی چارپائی پر بیٹھی رہی۔ صحن میں وہی گرمی تھی، وہی خاموشی، وہی نیم کے درخت کا ہلکا سا سایہ، مگر اماں بی کے دل میں اب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک پانی پینے کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی، اور آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا، ایک پیاسا سانپ اور اس کا دیا ہوا پانی۔ اماں بی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور آہستہ سے اٹھ کر صحن میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے یقین کرنا چاہا کہ واقعی وہ سب ہوا تھا، کوئی خواب نہیں تھا۔ زمین پر رکھی پلیٹ ابھی وہیں تھی جس میں پانی کے چند قطرے باقی تھے۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ جو کچھ ہوا حقیقت تھا۔ وہ پلیٹ اٹھا کر اندر لے گئی، دھوئی اور اپنی جگہ رکھ دی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ خوف اب پیچھے رہ گیا تھا، جیسے کسی نے دل کے دروازے پر دستک دے کر کہا ہو، ڈر مت، تو نے غلط نہیں کیا۔ اماں بی نے عصر کی نماز پڑھی۔ سجدے میں اس کے آنسو جائے نماز کو بھگونے لگے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے کسی نیکی کے ارادے سے نہیں، بس مخلوق سمجھ کر پانی دیا۔ اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو اسے ضائع نہ کرنا۔ نماز کے بعد وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عمر کے ساتھ یادیں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے شوہر کا چہرہ یاد آیا جو اکثر کہتا تھا، اماں نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، مگر لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرا دی، اللہ تمہیں جنت دے، وہ آہستہ سے بولی جیسے شوہر سن رہا ہو۔ شام ڈھلنے لگی۔ گاؤں کے بچے کھیلتے ہوئے گلیوں سے گزرنے لگے۔ ایک بچہ اماں بی کے صحن کے باہر رکا اور بولا، اماں آج اب نظر نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ اماں بی نے مسکرا کر جواب دیا، خیریت ہے بیٹا، بس ذرا طبیعت بھاری تھی۔ اس نے سانپ کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی بچے سے، نہ کسی عورت سے، نہ کسی مرد سے۔ اماں بھی جانتی تھی کہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کوئی اسے وہم کہتا، کوئی بدشگونی اور کوئی خوف پھیلاتا۔ وہ خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھتی تھی۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیل گیا۔ اماں بی نے حسب معمول تھوڑا سا کھانا کھایا، آج ایک پڑوسن نے دال بھیج دی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور سو گئی، مگر اس رات نیند آسانی سے نہیں آئی۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی، کبھی وہ صحن کی طرف دیکھتی، کبھی دروازے کی طرف۔ دل میں کوئی بے چینی نہیں تھی، بس ایک احساس تھا جیسے کوئی چیز حرکت میں آ چکی ہو۔ آدھی رات کے قریب جب گاؤں مکمل خاموش ہو گیا، اماں بی کو پھر وہی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس بار اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اللہ خیر، وہ آہستہ سے بولی، مگر آواز زیادہ دیر نہ رہی۔ کچھ لمحوں بعد سب پھر خاموش ہو گیا۔ اماں بی نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں۔ جو بھی ہو تیرے حوالے ہے اللہ، یہ کہہ کر وہ سو گئی۔
اگلے دن فجر کے وقت اماں بی کی آنکھ جلد کھل گئی۔ اس نے خود کو نسبتاً ہلکا محسوس کیا۔ جسم میں کمزوری تو تھی مگر دل میں عجیب سی تازگی تھی۔ نماز کے بعد وہ صحن میں آئی۔ نیم کے درخت کے نیچے مٹی ذرا سی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ہلکی سی حرکت کی ہو۔ اماں بی نے غور سے دیکھا مگر کچھ خاص نظر نہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید وہی آیا ہو اور چلا گیا ہو۔ دن گزرتا گیا۔ اماں بھی اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گئی مگر ایک بات بدل گئی تھی۔ اب وہ زیادہ غور سے دعا مانگتی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا انتظار تھا، حالانکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کس چیز کا انتظار ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک عجیب سی بات پھیلنے لگی۔ چند لوگ کہنے لگے کہ رات کے وقت گاؤں کے باہر پرانے کنویں کے پاس ایک بڑا سانپ دیکھا گیا ہے۔ کوئی کہتا وہ خطرناک ہے، کوئی کہتا وہ کسی خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ باتیں بڑھنے لگیں، ڈر بھی پھیلنے لگا۔ اماں بھی یہ سب سنتی رہی مگر خاموش رہی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میرا اس سے کیا لینا دینا، وہ خود سے کہتی۔ مگر تقدیر کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ ایک دن اماں بی کو شدید کمزوری محسوس ہوئی۔ چکر آ گیا اور وہ صحن میں بیٹھ گئی۔ دھوپ تیز تھی، سانس تیز چل رہی تھی۔ اس نے پانی پینے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپ گئے۔ اس لمحے اسے پہلی بار اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو؟ یہ خیال دل میں آیا مگر اس نے فوراً اللہ کا نام لیا۔ اسی دن شام کو ایک انجان عورت اماں بی کے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا۔ اماں، کسی نے کہا اب کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ دودھ رکھ لیں۔ وہ بولی۔ اماں بھی حیران ہوئی۔ کس نے کہا؟ عورت نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں اماں، بس کہا گیا کہ دے آؤ۔ یہ سن کر اماں بی کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کسی احسان کی پہلی واپسی؟ وہ نہیں جانتی تھی مگر تقدیر آہستہ آہستہ اپنا جال باندھ رہی تھی۔ ایک پانی کے پیالے کا بدلہ ابھی پورا ادا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ سانپ، بوڑھی ماں اور ایک ایسا احسان جس کا حساب انسان نہیں، صرف اللہ رکھتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا مگر اماں بی کی صحت اب پہلے جیسی نہ رہی۔ جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، ہڈیوں میں درد رہنے لگا تھا اور کبھی کبھی سانس بھی بھاری ہو جاتی تھی۔ وہ جو پہلے خود سب کچھ سنبھال لیتی تھی اب چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی تھک جاتی تھی۔ مگر اس کی زبان پر کبھی شکو نہیں آیا۔ وہ اکثر خود سے کہتی، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہے اماں، باقی سب اللہ کی مرضی۔ گاؤں میں لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کوئی کھیتوں میں، کوئی دکانوں میں، کوئی اپنے بچوں کے چکروں میں۔ اماں بی کی تنہائی اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی دن بھر کوئی اس کے دروازے پر دستک نہ دیتا اور وہ بس صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہتی۔ ایک دوپہر وہ شدید کمزوری کے باعث چارپائی سے اٹھ نہ سکی۔ سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ رہا تھا۔ اس نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر مٹکا دور تھا۔ دل میں ایک لمحے کو خوف آیا، اگر آج یہاں ہی گر گئی تو؟ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شام ہونے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال کر تھوڑا سا پانی پیا اور لیٹ گئی۔ اس رات اسے بخار چڑھ گیا، بدن جلنے لگا، کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس نے رضائی اوڑھی مگر سردی کم نہ ہوئی۔ بخار کے عالم میں اس کے ذہن میں پرانی یادیں گھومنے لگیں، شوہر کی آواز، بیٹے کی ہنسی، اور پھر وہ دن جب سب اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ رات کے کسی پہر اسے لگا جیسے صحن میں پھر وہی ہلکی سی سرسراہٹ ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر جسم ساتھ نہ دے سکا۔ بس دل میں ایک خیال آیا، کیا وہی آیا ہے؟ اگلی صبح اماں بی کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بخار کچھ کم تھا مگر کمزوری بہت زیادہ تھی۔ وہ اٹھ کر صحن میں آئی تو دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک کپڑے کی پوٹلی رکھی تھی۔ اس میں کچھ روٹیاں، تھوڑی سی سبزی اور چند دوائیں تھیں۔ اماں بھی حیران رہ گئی، یہ کس نے رکھا؟ وہ خود سے بولی۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔
دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور سکون بھی۔ وہ پوٹلی اٹھا کر اندر لے آئی۔ دوائیں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ! یہ سب کون کر رہا ہے؟ اسی دن ایک پڑوسن آئی۔ اماں سنا ہے اب بیمار تھیں، ٹھیک تو ہیں نا؟ اماں بھی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹی، اللہ کا کرم ہے۔ پڑوسن نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی، عجیب بات ہے اماں، پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات کو کسی کو اب کے گھر کے آس پاس حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اماں بھی کا دل تیز دھڑکا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کوئی کہتا ہے کوئی نیک روح ہے، کوئی کہتا ہے کوئی جانور۔ پڑوسن نے کندھے اچکائے۔ اللہ جانے۔ اماں بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ سانپ کا ذکر کیا، نہ پانی والے دن کا، مگر اس کے دل میں سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اگلی چند راتوں میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی دودھ، کبھی کھانا، کبھی دوا، بغیر کسی نام، بغیر کسی آواز کے۔ اماں بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کون کر رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہونے لگا۔ نیکی لوٹ کر آتی ہے، بس اس کا راستہ ہم نہیں جانتے۔ ایک رات اماں بی نے ہمت کر کے فجر سے پہلے جاگ کر صحن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ سردی تھی مگر اس نے شال اوڑی اور خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اندھیرا تھا، بس آسمان پر چند ستارے چمک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے وہی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا مگر وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اور پھر اس نے دیکھا، وہی سانپ آہستہ آہستہ صحن میں داخل ہوا۔ اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اماں بی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بول نہ سکی، ہل نہ سکی۔ سانپ نے پوٹلی صحن میں رکھی، چند لمحے اماں بی کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کسی نقصان کے واپس اسی راستے سے چلا گیا۔ اماں بی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوف کے آنسو نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کر بولی، اللہ! تو نے واقعی میرے احسان کا بدلہ دیا، مگر ایسی صورت میں جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا، یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا جس میں ایک سانپ محض ذریعہ بنا تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو بس ابتدا تھی، ایک ایسے امتحان کی جہاں احسان کا بدلہ دولت سے نہیں، زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ اب اماں بی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ایک بوڑھی ماں جو ساری زندگی خاموشی سے صبر کرتی رہی، اب اللہ کی ایک خاص نگرانی میں آ چکی تھی۔ مگر انسان جب کسی راز کو جان لیتا ہے تو اس کے ساتھ خوف بھی آ جاتا ہے، خوف اس بات کا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو کیا ہوگا۔ اماں بی نے اس دن کے بعد صحن میں زیادہ وقت گزارنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سانپ کسی نقصان کے لیے نہیں آتا، مگر گاؤں کے لوگ اتنے سمجھدار نہیں تھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جاتا، اور پھر نہ اماں بی محفوظ رہتی، نہ وہ مخلوق جسے اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ دن کے وقت اماں بی خاموش رہتی مگر راتوں کو اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اکثر جاگ کر دعا کرتی، اللہ! جس طرح تو نے مجھے سہارا دیا ہے، اسی طرح مجھے عقل بھی دے کہ میں کسی فتنے کا سبب نہ بنوں۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں واقعی بات پھیلنے لگی۔ ایک چرواہے نے کہا کہ اس نے اماں بی کے گھر کے پاس ایک بڑا سانپ دیکھا ہے۔ دوسرے دن کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ رات کو کسی جانور نے اماں بی کے صحن میں آ کر شور کیا۔ باتیں بڑھنے لگیں اور خوف بھی۔ ایک شام چند مرد اماں بی کے گھر کے باہر رک گئے۔ آوازیں آ رہی تھیں، اکیلی بوڑھی ہے، کہتے ہیں اس کے گھر کچھ عجیب ہو رہا ہے، کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں۔ یہ الفاظ اماں بی کے کانوں میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اللہ! اب مجھے آزمائش سے بچا لے۔ وہ رو پڑی۔ اسی رات سانپ پھر آیا مگر اس بار اس کے منہ میں کچھ نہ تھا۔ وہ صحن میں آ کر رکا جیسے کچھ سمجھانے آیا ہو۔ اماں بی نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، بیٹا، لوگ ڈر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اب مت آیا کرو۔
सांप चंद लम्हे साकित रहा। फिर इसने अपना रुख बदला और आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ चला गया। इस रात के बाद कई दिन तक वो नजर नहीं आया। अम्मा बी का दिल बोझल हो गया। क्या मैंने गलत कह दिया? वो खुद से पूछती। मगर उसके साथ ही गांव वालों का रवैया बदलने लगा। कुछ लोग अब खिलकर शक करने लगे थे। एक दिन मस्जिद के बाहर बात हो रही थी कि अम्मा बी के घर की तलाशी होनी चाहिए। किसी ने कहा, अगर वाकई कोई खतरनाक जानवर है तो सबको पता होना चाहिए। ये सुनकर अम्मा बी की टांगों में जान ना रही। वो घर लौटी और सजदे में गिर पड़ी। अल्लाह, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, बस एक प्यासे को पानी दिया था। क्या यही मेरा जुर्म है? इसी रात अम्मा बी को ख्वाब आया। इसने देखा कि वही सांप एक बाग में है और बाग में बहुत से फल हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एक आवाज आई, डर मत, हर एहसान आजमाइश के बाद ही नेमत बनता है। सुबह अम्मा बी की आंख आंसुओं से खिली, मगर दिल में अजीब सी ताकत थी। इसने फैसला कर लिया कि अगर गांव वाले सवाल करेंगे तो वो सच छुपाएगी नहीं, मगर शोर भी नहीं मचाएगी। जो अल्लाह ने किया है वही बेहतर है। चंद दिन बाद गांव के इमाम साहिब अम्मा बी के घर आए। उनका लहजा नर्म था। अम्मा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कोई बात है तो हमें बता दो ताकि कोई गलत फहमी न फैले। अम्मा बी ने सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता सारा वाकया सुना दिया। पानी, सांप, मदद, सब कुछ। इमाम साहिब खामोशी से सुनते रहे। बात खत्म हुई तो उन्होंने कहा, अम्मा, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाया है, मगर अब एहतियात जरूरी है। ये बात अम्मा बी के दिल को लगी। इसे समझ आ गया कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। अब ये सिर्फ इस और सांप की बात नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव की आजमाइश बन चुकी थी। असल सवाल अब ये था, क्या लोग एक बूढ़ी माँ के एहसान को समझ पाएंगे? खौफ और शक नेकी पर गालिब आ जाएगा। ये वो मरहला था जहां इंसानों का रवैया अल्लाह के फैसले के सामने खिलकर आने वाला था, और अंजाम अब ज्यादा दूर नहीं था। इमाम साहिब के जाने के बाद अम्मा भी देर तक खामोश बैठी रही। इसका दिल हल्का भी था और भारी भी। हल्का इसलिए कि इसने सच छुपा नहीं था, और भारी इसलिए कि अब यह मामला सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहा था। गांव के लोगों की नज़रें, उनके सवाल और उनके खदशात अब उसके घर के गिर्द मंडला रहे थे। अगले दिन फजर के बाद ही कुछ औरतें अम्मा बी के घर आ गईं। उनके चेहरों पर हमदर्दी कम और तजस्सुस ज्यादा था। अम्मा, सुना है वाकई सांप आता है, कहीं वो खतरनाक तो नहीं? हमें बच्चों का डर है। अम्मा बी ने सब की बात खामोशी से सुनी। फिर आहिस्ता मगर पुर यकीन आवाज में बोली, बेटियों, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। वो बस एक प्यासा जानवर था। बाकी सब अल्लाह का काम है। कुछ औरतें मुतमईन हो गईं, मगर कुछ के दिल में शक बाकी रहा। बातें फिर फैलने लगें। कोई कहता ये निशानी है, कोई कहता आजमाइश, और कोई इसे खतरा समझने लगा। गांव के चंद नौजवानों ने आपस में बात की कि अगर वो सांप दोबारा आया तो इसे मार दिया जाएगा। ये बात जब अम्मा बी के कानों तक पहुंची तो उसका दिल दहल गया। नहीं या अल्लाह, वो बेकसूर है। वो रो पड़ी। इसी रात अम्मा बी ने जाग कर दुआ की, अल्लाह, अगर इस मखलूक को मेरी वजह से नुकसान पहुंचना है तो मुझे ही उठा ले, मगर इसे महफूज रख। रात बहुत खामोश थी। अचानक अम्मा बी ने महसूस किया जैसे कोई सहम में मौजूद है। इसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। वही सांप था, मगर इस बार उसकी हरकत में जल्दी थी, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। अम्मा बी ने दिल मजबूत करके कहा, बेटा, लोग तुझे मारना चाहते हैं, अब यहां मत आना, मेरी खातिर चला जा। सांप चंद लम्हे रुका रहा। इसकी आंखें अम्मा बी पर थीं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सहन के बीच आया जहां पहली बार उसने पानी पिया था। वहीं इसने अपना सर जमीन पर रखा, जैसे सलाम कर रहा हो, और फिर तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। अम्मा बी की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, ये कैसा बदला है एहसान का, कि जिसे पानी दिया, आज इसी को बचाने की दुआ करनी पड़ रही है।
اگلے دن گاؤں میں واقعی شور مچا۔ کچھ نوجوان لاٹھیاں لے کر گاؤں کے باہر گئے مگر سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور کچھ نے کہا اچھا ہوا خطرہ ٹل گیا۔ اماں بھی خاموش رہی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل میں ایک خلاصہ آ گیا تھا جیسے کوئی خاموش ساتھی بچھڑ گیا ہو۔ چند دن گزر گئے۔ اماں بھی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بخار، کمزوری اور سانس کی تکلیف بڑھنے لگی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو امام صاحب اور چند عورتیں اسے دیکھنے آئیں۔ دوائیں دی گئیں، دعائیں کی گئیں۔ اسی بیماری کے دوران ایک عجیب بات ہونے لگی۔ اماں بھی کے گھر کے باہر روز کوئی نہ کوئی چیز رکھ جاتا، کبھی اناج، کبھی پھل، کبھی لکڑیاں۔ کوئی نام نہیں، کوئی آواز نہیں۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ ایک دن امام صاحب نے کہا اماں، لگتا ہے تمہاری نیکی اب لوگوں کے دل بدل رہی ہے۔ اماں بھی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، میں نے تو بس پانی دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اصل بدلہ صرف سانپ کی مدد نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی آ جانا بھی اسی احسان کا حصہ تھا۔ جو نیکی خفیہ ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتی مگر اثر ضرور دکھاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اماں بی نے سیکھا کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کبھی وہ کسی مخلوق کے ذریعے آتا ہے اور کبھی انسانوں کے دل بدل کر۔ مگر کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایک وعدہ ابھی باقی تھا، ایک آخری منظر جہاں احسان کا اصل پھل سامنے آنا تھا۔ اماں بی کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جسم اب ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر دل میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے اس کی روح جانتی ہو کہ اس کا سفر اب آخری مرحلے میں ہے۔ وہ چارپائی پر لیٹی رہتی، آنکھیں اکثر بند مگر ہونٹ ہلتے رہتے، ذکر، دعا، شکر۔ گاؤں کی عورتیں باری باری اس کے پاس آتی، کوئی پانی پلاتی، کوئی دوائی دیتی، کوئی اس کے پاؤں دباتی۔ وہی لوگ جو کچھ دن پہلے شک اور خوف میں مبتلا تھے آج خاموشی سے اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اماں بھی کبھی کسی کو تانا نہیں دیتی، نہ کسی پر احسان جتاتی۔ وہ بس اتنا کہتی اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ ایک رات اماں بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ سانس اکھڑنے لگی، بخار تیز ہو گیا۔ امام صاحب کو فوراً بلایا گیا۔ انہوں نے قرآن پڑھا، دعا کی اور اماں بی کے کان میں کلمہ پڑھایا۔ اماں بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر چہرے پر خوف نہیں تھا۔ اسی رات جب گاؤں گہری نیند میں تھا ایک بار پھر وہی مانوس سی سرسراہٹ صحن میں سنائی دی۔ یہ آواز اب اماں بی کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اسی چاندنی میں وہی سانپ نظر آیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کئی سانپ تھے، جیسے ایک خاندان ہو۔ سانپ آہستہ آہستہ صحن کے بیچ آیا، اسی جگہ جہاں کبھی اس نے پانی پیا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، پھر زمین پر جھکا دیا، بالکل ایسے جیسے کسی بوڑھی ماں کو آخری سلام کر رہا ہو۔ اماں بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آ گیا بیٹا، اللہ تجھے سلامت رکھے، وہ بمشکل بولی۔ سانپ چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر اس نے اپنا رخ بدلا اور صحن کی دیوار کے ساتھ ایک سوراخ کی طرف بڑھا۔ اس سوراخ کے پاس آ کر وہ رکا اور دم سے زمین کو ہلکا سا ہٹایا۔ مٹی سرک گئی۔ امام صاحب اور دو عورتیں جو کمرے میں موجود تھیں چونک کر اٹھ گئیں۔ صحن میں جا کر دیکھا تو سب کی سانس رک گئی۔ زمین کے نیچے ایک پرانا سا صندوق نظر آ رہا تھا۔ سانپ نے آخری بار اماں بی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بچوں سمیت خاموشی سے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور پرانے کاغذات تھے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ فوراً گاؤں کے چند معتبر لوگوں کو بلایا گیا۔ اماں بی نے کمزور آواز میں کہا یہ میرا نہیں، یہ گاؤں کا ہے، غریبوں کا ہے۔ میرا حصہ تو بس وہ پانی تھا جو میں نے دیا تھا۔ یہ اس کے آخری واضح الفاظ تھے۔ فجر سے کچھ پہلے اماں بی کی سانس آہستہ آہستہ رک گئی۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کا وعدہ پورا کر دیا ہو۔ پورا گاؤں اس دن رو رہا تھا۔ وہی لوگ جو اسے اکیلا سمجھتے تھے آج جان گئے تھے کہ وہ کتنی بڑی تھی۔ اماں بی کی تدفین عزت اور احترام کے ساتھ ہوئی۔
امام صاحب نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا، یہ عورت نہ امیر تھی نہ عالم، مگر اس کا احسان اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اسے مثال بنا دیا۔ اس خزانے سے گاؤں میں ایک مدرسہ بنا، غریبوں کے لیے کنواں کھودا گیا اور کئی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ مگر سب سے بڑا تحفہ وہ سبق تھا جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آج بھی اس گاؤں میں بزرگ بچوں کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ دیکھو، ایک بوڑھی مسلمان ماں نے صرف پانی دیا تھا، اور اللہ نے اس احسان کا بدلہ نہ صرف دنیا میں بلکہ عزت، محبت اور دعا کی صورت میں دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ احسان کبھی ضائع نہیں جاتا، چاہے وہ کسی انسان پر ہو کسی مخلوق پر، کیونکہ اللہ کے ہاں احسان کا حساب ہمیشہ پورا ہوتا ہے، بس وقت، طریقہ اور حکمت وہ خود طے کرتا ہے۔ یہ تھی کہانی۔ دیکھو ایک سانپ نے کیسے بوڑھی ماں کے احسان کا بدلہ چکایا، اور اس کہانی کا پیغام یہی ہے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر نیت صاف ہو تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔